الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جب اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو اس وقت اللہ پاک کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو کہا گیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو ارشاد فرمایا ہوا رأس الصالحین، کہ عام نیک لوگوں کے تذکرے کے وقت، ان کے ذکر کے وقت، ان کی باتوں کے وقت رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نیکوں کے سردار ہیں، تو ان کے ذکر خیر کے وقت کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہوں گی۔ قصیدہ بردہ شریف جس کا بھی ختم ہوا اور ہم نے سنا، یہ وہ مبارک قصیدہ ہے کہ امام خرپوتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے اس قصیدے کی ایک شرح لکھی ہے، اس کی ابتدا میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ قصیدہ سنایا، تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قصیدے کو سن کر، اس کے اشعار کو سن کر اس طرح جھوم رہے تھے جیسا کہ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں پھولوں کی ڈالی جھومتی ہے۔ یقیناً اس قصیدے کے بارے میں آپ نے سنا ہی ہوگا کہ یہ وہ قصیدہ ہے کہ امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت یہ قصیدہ لکھا کہ جب آپ ایک مرض کے اندر مبتلا ہوئے، فالج آپ کے جسم پر پڑا اور کسی صورت شفا حاصل نہیں ہو رہی تھی، تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں یہ قصیدہ لکھا، اور اس میں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو بھی بیان کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بھی بیان کیا، اور آپ کے دست اقدس سے کتنوں کو شفا مل جاتی ہے اس بات کو بھی ذکر کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ بھی کیا، مدد بھی مانگی۔ تو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک چادر، عربی میں چادر کو بردہ بھی کہتے ہیں، تو وہ آپ کو عطا فرمائی اور آپ کے جسم پر وہ چادر رکھی۔ اللہ پاک نے اس چادر کی برکت سے آپ کو شفا عطا فرمائے۔ صبح جب آپ اٹھے، بیدار ہوئے، تو وہ چادر آپ کے پاس موجود تھی۔ خواب میں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قصیدہ سنایا تھا۔ اسی میں ویسے تو یہ 160 سے زیادہ اس کے اشعار ہیں، 2 شعر جو بھی بیان کیا آخر میں، جو آخری فصل کے اندر پڑھے گئے، انہی کے حوالے سے میں 1-2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں کہ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی۔ یا اکرم الخلق، یعنی اے اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے، یعنی وہ ہستی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی ہے۔ یقیناً وہ کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر، صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، صحابہ اکرام علیہ رضوان سے ارشاد فرمائے کہ وَأَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ وَأَتْقَاكُمْ أَنَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا سب سے زیادہ علم رکھنے والا اور اللہ کی ذات کا سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، یعنی پرہیزگار، یہ میں خود ہوں۔ تو اس کا معنی یہ بنا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر پرہیزگار ہیں، اور جو سب سے بڑا پرہیزگار ہو
وہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا ہوا کرتا ہے۔ معراج کی رات جب جبریل امین علیہ السلام براق کو لے کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ آپ علیہ السلام اس پر سوار ہوں اور سوار ہو کر مسجد اقصیٰ تک جائیں، تو وہ براق شوخی کے اندر آ گیا۔ یعنی جب اس نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور مجھ پر آپ بیٹھیں گے، سواری کریں گے، تو وہ خوشی کے ساتھ فرحت سے جھومنے لگا، شوخی کرنے لگا۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ پرسکون ہو جا، کہ تجھ پر وہ ہستی سوار ہونے لگی ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والی ہے، جس کا مقام و مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے۔ تو اسی کی طرف امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یا اکرم الخلق، اے مخلوق میں سب سے زیادہ عزت والے، سب سے زیادہ کرم والے ہیں، مالی من الوذ بہ، میرا ہے کون کہ جس کی میں پناہ حاصل کروں، عند سوا کا، عند حلول الحادث الاممی، سوائے آپ کے، کہ جب بڑی بڑی مصیبتیں، بڑی بڑی پریشانیاں یہ نازل ہوتی ہیں یا قیامت کی بہت بڑی پریشانی ہوگی، تو اس وقت آپ کی ذات کے علاوہ ہے کون کہ جس کی میں پناہ حاصل کروں۔ یعنی آپ ہی میری پناہ گاہ ہیں، آپ ہی میرے ملجا ہیں، آپ ہی میرے مأوا ہیں، آپ ہی کے ذریعے سے میری ساری مصیبتیں اور پریشانیاں یہ دور ہونے والی ہیں۔ یہ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 7ویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں، عالم ہیں، اور بڑے قصائد آپ نے لکھے ہیں، اور یہ قصیدہ بردہ شریف اس کی جو شروحات ہیں، یعنی علماء نے اس کے بعد اس کی تشریحات لکھی ہیں، جن میں امام ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑا نام ہے حدیث کی دنیا کے اندر، حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام جلال الدین محلی، امام احمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس طرح کے کئی علماء نے قصیدہ بردہ شریف کی تشریحات کی ہیں، اس کے معنی بیان کیے ہیں۔ تو ان تمام کے سامنے یہ شعر آیا، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ، آپ کے سوا ہے کون کہ جس کی میں پناہ حاصل کروں۔ یہ بڑے بڑے علماء اس کو پڑھتے رہے، اس کی تشریحات کرتے رہے، اور آج بھی دنیا میں آپ کسی ملک میں چلے جائیں، چاہے ان کو عربی آتی ہو یا نہ آتی ہو، آپ عرب ممالک میں چلے جائیں، آپ افریقہ کی طرف چلے جائیں، آپ انڈونیشیا کی طرف چلے جائیں، ملائیشیا کی طرف چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، ہم پاکستان ہندوستان والے اتنا سارا قصیدہ ہم نے سنا، تقریباً کو ان اشعار کے معنی نہیں معلوم، بلکہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اس کا بھی معنی اگر اکثر سے پوچھا جائے تو معنی نہیں معلوم ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ مولا صلی وسلم، اے میرے اللہ، میرے مولا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، ان پر تو درود و سلام بھیج۔ اس کا معنی یہ ہے مولا صلی وسلم کا، ہمیشہ ان کے اوپر درود و سلام تو بھیج۔ اکثر کو معنی معلوم نہیں ہوتا، لیکن جب بھی یہ قصیدہ بردہ شریف پڑھا جاتا ہے تو بے اختیار سب کے منہ پر یہ جاری بھی ہوتا ہے اور لوگ جھوم بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو اس قصیدے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اخلاص اور آپ کی جو اس وقت کیفیت تھی، جس عقیدت کے ساتھ اور جس اعتقاد کے ساتھ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ قصیدہ پیش کیا تھا، تو وہ مقبولیت عطا فرمائی کہ اس کے بعد کسی قصیدے کو، کسی نعت کو ایسی مقبولیت نہیں ملی۔ کہیں چلے جائیں آپ، ساری دنیا کے اندر بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے علماء جن کا پوری دنیا کے اندر علمی اعتبار سے ایک مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اس قصیدے کو جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ قصیدہ عرب و عجم کے اندر، مصر و شام کے اندر، پاک و ہند کے اندر ہر مقام پہ پڑھا جا رہا ہے، اور کیا پڑھا جا رہا ہے؟ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ، یا رسول اللہ، آپ کے سوا ہے کون کہ جس کی میں پناہ حاصل کروں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت کا جو اعتقاد ہے وہ یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، وہ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں،
جبھی تو یہ قصیدہ بردہ شریف ہر مقام پہ پڑھا جا رہا ہے، ورنہ اگر آپ اس شعر کا معنی دیکھیں گے تو یا اکرم الخلق کا مطلب ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، معنی ایک ہی ہے اس کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، یہ ایک تو مخلوق میں سب سے افضل، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یہ انہوں نے عرض کی کہ مخلوق میں سب سے عزت والے، سب سے مکرم میرا کون ہے کہ بڑی بڑی مصیبتیں جب نازل ہوں تو اس کی آپ کے سوا میں جس کی پناہ لوں، حالانکہ جو پناہ دینے والی ذات ہے، جو مصیبتیں دور کرنے والی ذات ہے، وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو مضطر ہوتا ہے، جو پریشان ہوتا ہے، جو تنگی کے اندر ہوتا ہے، اس کی دعاؤں کو سننے والا ہے کون؟ اس سے مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے کون؟ وہ اللہ ہے۔ لیکن اللہ پاک نے اپنی مخلوق کے اندر اسباب بنائے ہوئے ہیں۔ رازق اللہ پاک ہے، رزاق اللہ پاک ہے، وہی رزق دینے والا ہے، لیکن اس نے اپنی مخلوق کے اندر رزق کے ذریعے بنائے ہوئے ہیں، وسیلے بنائے ہوئے ہیں، سبب بنائے ہوئے ہیں۔ بارش اللہ پاک چاہے خود نازل فرمائے اور وہی نازل فرمانے والا ہے، لیکن اس نے فرشتوں کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے۔ رزق وہ چاہے براہ راست آسمان سے اترے، لیکن اس نے فرشتوں کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے کہ وہ رزق اتاریں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو پورا ایک رزق کا سلسلہ ہوتا ہے، کڑی ہوتی ہے کہ کس انداز میں وہ جو ساری سبزیاں اگتی ہیں، پھل اگتے ہیں، جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اگ کر کس طریقے سے ہم تک پہنچتی ہیں، یہ سارے اللہ پاک نے اسباب بنائے ہیں۔ تو رزق دینے والی ذات بھی اسی کی ہے، زندگی دینے والی ذات بھی اسی کی ہے، هو المحی، وہی اللہ پاک ہے کہ جو زندہ کرتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے فرشتہ مقرر کیا ہے کہ جو ماں کے پیٹ کے اندر آ کے بندے کے اندر روح پھونکتا ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک موجود ہے۔ موت دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن فرمایا توفت رسولنا، ہمارے جو فرشتے ہیں یہ موت دیتے ہیں، یعنی موت دینے والی ذات حقیقی طور پر اللہ پاک کی ہے، لیکن اس نے مقرر کیا ہے۔ تو اسی طرح مصیبتیں، پریشانیاں، تنگیاں دور کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مصیبتیں اور پریشانیاں جو دور کرتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی دور کرتا ہے۔ آپ کے دربار سے، آپ کی بارگاہ سے ہی یہ مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اس کے بغیر پریشانیاں دور ہی نہیں ہوتی۔ یہ مخلوق کی ابتدا سے مخلوق کی انتہا تک یہ سلسلہ ہے۔ کس طرح؟ مستدرک حاکم حدیث کی ایک مشہور کتاب ہے، اس میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لما اقترف آدم الخطیہ، کہ جب حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ان سے خطا، یعنی جو اجتہادی خطا تھی کہ انہوں نے درخت سے کھا لیا تھا، منع کیا گیا تھا کہ اس درخت سے نہیں کھانا، آپ نے کھا لیا، تو کھانے کے بعد یہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول نہیں فرمایا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے کچھ کلمات ملے جس پر انہوں نے توبہ کی، تو اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ وہ کلمات کیا تھے؟ ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ تو میری توبہ کو قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو جانتا ہے، اس کے باوجود اس نے پوچھا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یا اللہ عز و جل، جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، تو میں نے جان لیا کہ جس ذات کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہوا ہے، یہ تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں،
سب سے بڑھ کر محبوب ہیں، تو انہی کا وسیلہ میں نے تیری بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے توبہ قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، جنت و دوزخ کو بھی پیدا نہ فرماتا۔ تو مالی من الوذ بہ، ہے کون کہ بڑی بڑی مصیبتیں آئیں تو اس کی پناہ لی جائے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آدم علیہ السلام جو پہلے بشر ہیں، ان کی توبہ قبول ہو رہی ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما رہا ہے، تو معاف کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بنتی ہے۔ تو آپ کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اور دنیا میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نابینا حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ پاک مجھے آنکھیں عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں، اور اگر تم چاہو تو تم صبر کرو۔ تو چونکہ ان کو شدت تھی، پریشانیاں تھیں، انہوں نے کہا بارگاہ رسالت میں کہ کوئی میرا رہنما نہیں ہے، یعنی کہیں جانا ہو تو مجھے لے جانے والا موجود نہیں ہوتا، آپ میرے لیے دعا کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو۔ اب پہلی بات تو یہ غور کرنے والی ہے، وہ چاہتے تو براہ راست اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے، کیونکہ قرآن تو فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہیں میں قریب ہوں۔ دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، ان کو چاہیے مجھ سے دعا مانگے۔ لیکن وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے کہ آپ دعا کیجیے، کہ آپ کی دعا تو لازمی قبول ہونی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس کے بعد یوں دعا کرنا کہ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں، یعنی تیری بارگاہ میں جو حاضر ہو رہا ہوں، جو التجا کر رہا ہوں، وہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ انی اتوجہ الی ربی، میں اپنے رب کی بارگاہ کے اندر متوجہ ہو رہا ہوں، بکا، آپ کے ذریعے سے، فی حاجتی ہذہ، اپنی اس حاجت کے لیے، لتقضی لی، تاکہ یہ میری حاجت کو پورا کر دیں۔ اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کرتے ہیں کہ اللہم فشفع فیہ، کہ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو میرے حق میں قبول فرما۔ حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ نابینا یہ دعا پڑھ کے، دعا مانگ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو گویا کہ ان کی بینائی ایسی تھی جیسے نابینا وہ ہوئے ہی نہیں تھے۔ پریشانی، مصیبتیں، تنگی دور ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے۔ اسی لیے عرض کرتے ہیں کہ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی، اور پھر سب سے بڑھ کر جو مصیبت ہوگی، جو پریشانی ہوگی، وہ قیامت کے دن کی پریشانی ہوگی۔ اور اسی کے بارے میں اس شعر میں کہا ہے کہ عند حلول الحادث العممی، ایسی مصیبت، ایسی پریشانی کہ جو عام ہو، سب کو پریشانی نے گھیرا ہوا ہو، اور وہ جو پریشانی اصل ہے وہ قیامت کے دن کی ہے، کہ کل بروز قیامت، یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم شریف کی کئی حدیث پاک ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کا جب دن ہوگا تو وہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ ایک طویل عرصہ گزر جائے گا، لوگوں کا حساب کتاب شروع نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ان کو کہا جائے گا، یعنی ان کے دل میں بات ڈالی جائے گی کہ ہمیں کسی سفارشی کے پاس جانا چاہیے، کسی سے سفارش کروانی چاہیے کہ ہماری یہ پریشانی تو دور ہو، کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہمیں، نہ ہمارا کوئی حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، بس اس پریشانی کے اندر ہم مبتلا ہیں کہ سورج 1.25 میل کے فاصلے پر ہے، زمین تانبے کی ہوئی بھی ہے، تو یہ سلسلہ حساب و کتاب تو شروع ہو۔ تو سارے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور آ کے عرض کریں گے کہ آپ ہمارے والد ہیں، تمام انسانوں کے والد ہیں، تو آپ کو اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، دست قدرت سے پیدا کیا ہے، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں کہ یہ سلسلہ تو شروع ہو، شفاعت کا دروازہ کھلے۔ وہ کہیں گے کہ اذهبوا الی غیری،
میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، اذهبوا الی نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. ساری مخلوق جتنے بھی انسان ہوں گے سب حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارش کیجیے، ان کے فضائل کو بیان کریں گے، ان کی تعریفیں کریں گے کہ آپ سفارش کر دیں. وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، نفسی نفسی، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، آج مجھے اپنی جان کی پرواہ ہے، آج مجھے اپنی جان کی پرواہ. اذهبوا الی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. اور یاد رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مخلوق میں سب سے افضل ہستی ہیں، سب سے افضل ہستی ہیں، ابو الانبیاء ہیں. سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عرض کریں گے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں، اللہ نے یہ نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں، آپ ہماری سفارش کریں. وہ کہیں گے کہ اذهبوا الی غیری، نفسی نفسی، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، آج مجھے اپنی جان کی پرواہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، سب کی تعریفیں کریں گے، سب کے بارے میں عرض کریں گے، سب یہ کہیں گے کہ اذهبوا الی غیری، نفسی نفسی، آج میرا معاملہ میرا معاملہ. نفسی کا مطلب میری جان، میری جان، بس مجھے اپنا کچھ دیکھنا ہے. صاحب بحر شریعت صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت الفاظ یہاں پہ ذکر کرتے ہیں کہ وہاں پر صرف ایک ذات ہوگی کہ جس کی زبان پہ نفسی نفسی نہیں بلکہ امتی امتی ہوگا. اب یہ سارے کے سارے یہ حدیثیں صحیح حدیثیں ہیں جو بخاری مسلم کے اندر موجود ہیں، سب کے سب عیسیٰ علیہ السلام کی کہنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفسی نفسی نہیں فرمائیں گے، فرمائیں گے کہ انا لہا، میں ہی اسی کام کے لیے ہوں. کس کام کے لیے؟ کہ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی. ساری مخلوق کے اوپر مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، پریشانی آئی ہوئی ہے، لوگ عذاب کے اندر ہیں، آزمائش کے اندر ہیں، تو اے مخلوق میں سب سے بڑھ کر عزت والے تیرے سوا ہے کون جو لوگوں کی اس مصیبت کو دور کرے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ انا لہا، میں ہی اسی کام کے لیے ہوں. پھر آپ علیہ السلام عرش کے نیچے آئیں گے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور ایسی حمد کریں گے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ نہ آپ سے پہلے کسی نے ایسی حمد کی اللہ کی، نہ آپ کے بعد کوئی ایسی حمد کرے گا. ایسی حمد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے. سل تعطا، آپ سوال کیجئے، آپ کو چاہیے کیا، جو آپ سوال کریں گے آپ کو دیا جائے گا. اشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت شروع کریں گے. اب شفاعت کا دروازہ کھلے گا، اولین آخرین سب کے سب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے. اسی کو مقام محمود کہا جاتا ہے، اسی کو مقام محمود کہا جاتا ہے. تو اب وہ اتنی بڑی جو مصیبت پریشانی تھی جو امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس کو دور کرنے والا ہے کون، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ شرک جو ہوتا ہے، شرک کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، یا جیسی اللہ کی ذات ہے ویسی کسی کو سمجھنا، اللہ کی طرح، اللہ کی ذات کی طرح کسی کو سمجھنا دوسرے کو، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا. اور شرک ہمیشہ شرک ہی ہوتا ہے، وہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا، اس کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن کبھی بدل نہیں سکتی. اور زمین ہو یا آسمان ہو، دنیا ہو یا آخرت ہو، ہر مقام پر شرک یہ شرک ہی ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. کسی کو سجدہ کرنا، اگر کوئی کسی کو اللہ کے علاوہ سجدہ کرتا ہے تو اگر وہ عبادت کی نیت سے سجدہ کرتا ہے تو یہ شرک ہے، کفر ہے. اور یہ کبھی بھی کسی شریعت کے اندر حلال نہیں ہوا کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کریں، حلال نہیں ہوا، ہمیشہ شرک ہی رہا ہے. اور دوسرا سجدہ ہوتا ہے کہ جو کسی کی رسپیکٹ کے لیے، تعظیم کے لیے، احترام کے لیے کیا جاتا ہے، جس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں. یہ پچھلی شریعتوں میں حلال تھا، ہماری شریعت کے اندر حرام ہے، ہمارے یہاں جائز نہیں ہے. یہ تعظیم کا جو سجدہ تھا اس کا حکم کیا ہوا؟ تبدیل ہو گیا. پہلے جائز، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا،
حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے، والدین نے سجدہ کیا، پہلے جائز تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شریعت کے اندر حرام کر دیا۔ لیکن جو شرک والا سجدہ تھا نہ وہ اس شریعت میں حلال نہ اس شریعت کے اندر حلال تھا، کیونکہ وہ کہیں بھی حلال نہیں ہو سکتا۔ جو شرک ہے وہ ہر مقام پہ شرک ہے۔ تو اب اگر دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا شرک ہوتا تو پھر قیامت کے اندر بھی شرک ہوتا۔ وہاں استغاثوا، الفاظ حدیث پاک کے اندر کہ سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کریں گے، اور سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں گے، تو اس کی ڈیفینیشن چینج نہیں ہو سکتی۔ وہاں رب العزت جل وعلا کی قدرت ہمارے بالکل سامنے ہوگی، اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلب کی جا رہی ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارنا، آپ سے مدد مانگنا، یہ کسی مقام پر بھی شرک نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے بعد جتنے بھی بڑے بڑے ائمہ آئے، وہ اس شعر کو باقی رکھتے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے آئے کہ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی۔ رب العزت جل وعلا اس مخلوق میں سب سے پیارے کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے، ان کے در کی غلامی ہمیں نصیب فرمائے۔ آخری بات یا اکرم الخلق پر کہ مخلوق میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آپ تعظیم دیکھیں کہ اللہ پاک کیسا درجہ عطا فرمائے گا۔ ویسے تو اس میں کسی مسلمان کو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہیں، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ یعنی اللہ پاک کا جو عرش ہے یہ اللہ پاک کی مخلوق میں سب سے بڑا اور سب سے اوپر ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوق میں جو سب سے بڑی چیز بنائی ہے وہ عرش ہے۔ یہ جنت الفردوس کی چھت ہے، اور جنت کی جتنی نہریں وہیں سے آتی ہیں، صحیح حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ اور یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق ہے اور سب سے اونچی جگہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عزت عطا فرمائے گا، اس کا ایک نظارہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس عرش کے اوپر بٹھائے گا۔ اسی کے بارے میں فرمائے کہ عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کی جو مسند میں بیٹھنے کی جگہ ہے وہ اللہ پاک کا عرش ہے۔ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی کہ یہ جو اکرم الخلق ہیں ان کی اصل عزت ہم قیامت کے میدان کے اندر دیکھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔